السلام علیکم۔ میں ایک عام پاکستان میں رہتے ہوئے شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب ملکی حالات اور عوام کی حالت زار کو دیکھ کر دل خون کے آنسو نہ رویا ہو۔ یہاں پر کسی کا بچہ کتے کے کاٹنے کے بعد والدین کی گود میں سسک سسک کے اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اسی ملک میں چھوٹے چھوٹے ننھے بچے پولیس کے ہاتھوں اپنے والدین کو گولیوں سے چھلنی ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے قاتلوں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہیں 6 سالہ ننھی کلی کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہیں دن دہاڑے بیریئر ہٹانے کے بہانے کیمروں کے سامنے 14 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، سینکڑوں کو زخمی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں سزا ہوتی ہے تو صرف اسے جس نے گاڑیاں توڑی ہوتی ہیں، اور وہ بھی چند ہفتوں کے بعد ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے۔ یہیں احتجاج کے لیے نکلنے پر پرنام لوگوں کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ یہیں احتجاج کے نام پر ملک کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو نیند سے جاگ نہیں آتی۔ اسی ملک میں حرمت رسول کا نام لے کر سری لنکن کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی ملک میں کسی کو بھی مشرک، کافر، رافضی، بدعتی کہہ کر اگلے جان پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن اس ملک کے علماء ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اسی ملک میں دن دہاڑے ایک سابق ایم پی اے نشے کی حالت میں سڑک پر ڈیوٹی انجام دیتے پولیس وارڈن کو گاڑی کی ٹکر مار کر ہلاک کر دیتا ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، لیکن عدالت اسے ثبوت کی عدم دستیابی کا بہانہ بنا کر کیس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی ملک میں سپریم کورٹ کا چیف ایک مجرم کے کمرے سے شراب برآمد کرتا ہے، مگر وہ اس شراب کو شراب ثابت نہیں کر پاتا۔ اسی ملک میں ایک صوبے کا وزیر صحت 463 ارب روپے کی کرپشن اور دہشت گردوں کا معالج گرفتار ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہیں ایک صوبے کا ڈپٹی سپیکر کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر رہا ہوتا ہے۔ اسی ملک میں کرائے کے بجلی کے گھر لانے پر کرپشن پکڑنے والا نیب کا انسپیکٹر کامران فیصل جان کی بازی ہار جاتا ہے، اور کرپشن کرنے والا آج پھر چیئرمین سپیکر بن بیٹھا ہے۔ اسی ملک میں ایک ماڈل کو منی لانڈرنگ کرتے ہوئے جو انسپیکٹر پکڑتا ہے وہ بیچارہ جان کی بازی ہار جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اور ماڈل پھر رہا ہو کر اپنے کام کو جاری رکھتی ہے۔ اسی ملک میں مخالف پارٹی کے 3 لوگوں کو قتل کرنے والا عدالت سے سزائے موت پانے والا عدالت سے فرار ہو جاتا ہے اور بعد میں ایم این اے اور ایم پی اے بنتا ہے، لیکن اسی ملک میں 19 سال قتل کے الزام میں جیل میں رہنے والا شخص باعزت بری ہونے کے 2 سال پہلے ہی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اسی ملک میں اربوں خربوں کی کرپشن کرنے والوں کو وزارت اعلیٰ و وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن ایک کبوتر چور کو ضمانت تک نہیں ملتی۔ اسی ملک میں پھر سب نے دیکھا کہ ایک ڈی ایس پی کا بیٹا بگڑے امیر زادوں کو اپنی بہن کو چھیڑنے سے روکتا ہے، اور امیر زادے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور آج سب نے دیکھا کہ وہی امیر زادے باعزت بری ہو گئے۔ ان سب حالات میں ہم اس ملک میں کیسے اپنی اولاد کو چھوڑیں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے سر پر کوئی ہے؟ اس ملک کے تمام ادارے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر چلتے ہیں، لیکن اس ملک کے تمام ادارے ہم ہی کو ذلیل کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں غریب خود قتل ہوتا ہے، غریب خود امیروں کو اپنا پیسہ لوٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ پاکستان میں شریف خاندان، زرداری اور بھٹو خاندان، ملا، حتیٰ کہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے اپنا کام بہترین طور پر سر انجام دے رہے ہیں۔ بس ایک عوام ہے جو اپنا کام ٹھیک نہیں کرتی، اور وہ کام ہے اپنا حق اگر مانگنے پر نہ ملے تو اسے چھین لینا۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اپنا حق چھین لیا جائے۔